بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن معاشرت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر، غریب نواز نہیں سمجھنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ۔ اگر آپ کے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، چاہے باپ یا ماں یا دونوں، فرمایا کہ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا تو دور کی بات ہے، آپ نے انہیں اف تک بھی نہیں کہنا، اور آپ نے ان کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ دعا کرنی ہے رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اگر آپ کو ان کی کوئی بات طبیعت پر ناگوار بھی گزرے تو آپ نے خاموشی کے ساتھ صبر کرنا ہے، اپنی زبان پر کوئی ایسا جملہ نہیں لے کر آنا جس سے آپ کے باپ کا دل ٹوٹے، آپ کی ماں کا دل افسردہ ہو۔ آپ نے ہمیشہ ایسا جملہ بولنا ہے کہ آپ کے والدین کے چہرے کے اوپر خوشی آئے۔ تو بات یہ ہے کہ ماں باپ کے حقوق بیان کرنے میں مبالغے سے کام لیا گیا ہے، بہت زیادہ حقوق کا ذکر کیا ہے۔ ماں کے بڑے حقوق ہیں، باپ کے بڑے حقوق ہیں، اور یقینی بات ہے کہ وہی لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں۔ ماں باپ نے جو کہہ دیا وہ کہتے ہیں بالکل آپ کی بات برحق ہے، ہم آپ کی بات کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اور جو آدمی دنیا کے اندر آپ کو ناکام نظر آئے گا، یقینی بات ہے وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ایسے لوگوں کو رات کو نیند کیسے آتی ہے، حالانکہ ان کو وہ لمحات یاد ہونے چاہیے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ کس طرح ہمارے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرتے رہے۔ بلکہ اگر بیٹا چاہے وہ 70-80 سال کا بھی ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے وہ بچوں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کے دکھ کو، پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں، اپنے منہ سے نوالے نکال کر وہ ہمارے منہ میں داخل کرتے ہیں، ہمارے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں۔ بچے کو خوشی آتی ہے، ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ دنیا کا ہر بندہ آپ سے جیلس ہو سکتا ہے، حسد کر سکتا ہے، لیکن آپ کے ماں باپ وہ واحد ہستی ہیں جن کے دل میں حسد نہیں آتا۔ تو اگر وہ زندہ ہیں تو قدر کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کروائیں۔ اپنی والدہ سے کہیں کہ امی جان آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ اتنا رزق عطا کرے جتنا سمندروں میں پانی ہے، اللہ تعالیٰ میری اولاد کو اتنا رزق عطا کرے جتنے درختوں کے اوپر پتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری اولاد کو اتنا رزق عطا کرے کہ جتنے آسمان پہ ستارے ہیں۔ آپ ایسی دعائیں اپنے ماں باپ سے کروائیں، اور ماں باپ کی ہوئی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رزق عطا کرے گا، ماں باپ کی خدمت کی بدولت آپ کی 7 نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں تو قبرستان جا کر قبر کے اوپر ان کے لیے آپ دعا کر کے آیا کریں کہ یا اللہ جس طرح میرے ماں باپ میرے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے رہے، یا اللہ میرے ماں باپ کو معاف فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جب کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کی حق میں دعا کرتے ہیں، ان کا جنت میں درجہ بلند ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ جنت میں ہمارا درجہ کیسے بلند ہو گیا ہے؟ تو انہیں بتایا جاتا ہے باستغفار والدک، آپ کی اولاد، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کے پوتے، آپ کے نواسے آپ کے حق میں دعا کر رہے ہیں، ان کی دعا کی وجہ سے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، وقت پہ نماز ادا کرنا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر آدمی کے نماز کا معاملہ درست ہوا تو باقی اس کے جو عبادت ہیں، معاملات انہیں دیکھا جائے گا۔ اگر اس کا نماز والا معاملہ درست نہ ہوا تو باقی جو اس کی نیکیاں ہیں اس کا چیپٹر ویسے کلوز کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی نماز میں سستی نہ کریں، خود بھی نماز کی پابندی کریں، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو بھی نماز کا حکم دیں۔ اگر 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ اگر 10 سال کا ہو چکا ہے ایک تو اس کا بستر بھی بچوں کا الگ کر دیں۔ اگر 10 سال کا بچہ ہو چکا ہے نماز نہیں پڑھتا تو آپ بچے کو ڈانٹیں، اس کو سرزنش کریں، اور آپ اس کو یعنی مار کر بھی نماز کا عادی بنائیں۔ ایک وقت آئے گا جب وہ نمازی پکا بن جائے گا، پھر وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا۔
کہ میرے والدین نے میرے ساتھ کتنا نیکی والا احسان والا معاملہ کیا کہ ان کی بدولت میں نمازی بنا ہوا ہوں، اور ماں باپ قبر میں جا چکے ہوں گے اور بیٹا ان کے حق میں دعا کرے گا یا جب بھی نماز پڑھے گا تو ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ تو وقت پہ نماز ادا کرنا۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا۔ باقی سارے کے سارے احکامات آپ زمین پر تھے فرض ہوئے، لیکن نماز والا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر دیا۔ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت نہیں پڑھے گی، سستی کرے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے تو نمازوں میں کمی ہوتی رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 5 نمازیں رہ گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ نے مشورہ دیا ابھی بھی آپ جائیں، آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو مجھے ویسے ہی شرم آ رہی ہے جاتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نہیں میں جاؤں گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی لا یبدل القول لدی، میرا فیصلہ بدلا نہیں جاتا، جو میں فیصلہ کر دوں وہی برقرار رہتا ہے۔ فیصلہ میں نے 50 نمازوں کا کیا تھا، آپ نے سفارش کیا تو میں نے 5 کر دی ہیں، اب آپ کی امت پڑھے گی تو 5 نمازیں، لیکن میں اجر 50 کا ہی عطا کروں گا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اجر ہمیں 50 کا ہی ملتا ہے، یعنی ایک نماز پڑھتے ہیں تو 10 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اور پھر ایک جماعت نماز کے ساتھ پڑھی جائے تو 27 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ تو 27 کو آپ ضرب دیں 10 کے ساتھ تو کتنی نمازوں کا اللہ تعالیٰ ایک نماز پڑھنے کی وجہ سے اجر عطا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کہتے ہیں میں نے کہا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو آپ اندازہ لگائیں جہاد کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، حسن معاشرت کرنا، اس کو جہاد سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم بیان کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال من احق بحسن صحابتی قال امک، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ۔ اس نے کہا ثم من، اس کے بعد پھر کس سے؟ فرمایا امک، اپنی والدہ کے ساتھ۔ اس نے پھر یہی سوال کیا کہ پھر آپ نے پھر 3 مرتبہ ماں کا نام لیا، اور چوتھی مرتبہ فرمایا ثم ابو، 3 مرتبہ ماں کا نام لیا۔ محدثین نے لکھا ہے ماں چونکہ 3 بڑی بڑی مشقتیں برداشت کرتی ہے، 9 ماہ تک بچے کو پیٹ میں اٹھا کے رکھنا، بڑی مشقت کے ساتھ بچے کو جنم دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت حالت زچگی کے اندر وفات پا جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ عطا کریں گے، اور ماں 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے، اس وجہ سے 3 مرتبہ ماں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا۔ تو اگر ماں زندہ ہے تو ماں سے دعائیں کروائیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ دعاؤں کا دروازہ بند ہو جائے گا، تو بات یہ ہے کہ ماں باپ زندہ ہیں تو قدر کریں، اگر ماں زندہ نہیں ہے تو خالہ سے دعائیں کروائیں، جس طرح اللہ تعالیٰ ماں کی دعا کو قبول کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ خالہ کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ اگر باپ زندہ نہیں ہے چچا سے دعا کروائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان عم الرجل سن و ابی، آدمی کا جو چچا ہے وہ باپ کی مانند ہوتا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ باپ کی دعا کو قبول کرتے ہیں چچا کی دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح قبول کریں گے۔ تو اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں، خوش ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہے، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہے۔ تو ماں باپ کی نعمت کو غنیمت جانیں، ماں زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں ملتی، باپ زندگی کے اندر دوبارہ کبھی نہیں ملتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے ماں باپ اللہ کے پاس جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات جنت میں بلند کرے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ماں باپ کو ایمان سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ